وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا لنؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. الحمد لله بفضل اللہ آج ہمارے کورس کا تیسرا اور آخری دن ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی تھی. نمبر 1 ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم. نمبر 2 مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت. نمبر 3 مسئلہ ختم نبوت کے دلائل. اسی طرح دوسرے دن میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی تھی. نمبر 1 مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف، اس کی زندگی کے کچھ حالات. نمبر 2 مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ، یعنی اس نے اپنی کتابوں کے اندر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، اور جو بندہ جھوٹ بولے وہ نبی تو خدا ایک سچا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 3 مرزا قادیانی کی جھوٹی پیش گوئیاں کہ اس نے اللہ کا نام لے کر کئی ایسی پیش گوئیاں کی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جھوٹا ثابت ہو کر خائب اور خاسر ہوا. آج تیسرا دن ہے. آج بھی میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر 3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات حیات سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور
دوسری بات معیار نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ نمبر 3 معیار مسیحیت اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ آج آپ کے سامنے یہ 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بغیر باپ کے کنواری مریم کے بدن سے پیدا فرمایا۔ جس طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی دور، آپ کی ولادت، یہ ایک اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اور بھی بڑے بڑے نمونے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب مخالفین نے حملے کیے، ان کو گرفتار کرنا چاہا، ان کو بے عزت کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان دشمنوں سے بچا لیا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کی قدرت کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسی طرح قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا۔ آپ آسمانوں سے اتریں گے، یہ اترنا بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، پھر زمین پر آئیں گے، پھر یہاں رہیں گے، زندگی کے کچھ سال گزاریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، جہاد کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طبعی موت آ جائے گی اور وہ فوت ہو جائے گی۔ پھر قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی سب مردوں کو زندہ کرے گا تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کیے جائیں گے اور پھر قیامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا واقعہ کہ وہ زندہ ہے، ابھی تک ان کے اوپر موت نہیں آئی، طبعی موت ابھی تک ان کے اوپر نہیں آئی، اور وہ آسمانوں میں اللہ کی قدرت سے زندہ ہے اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر قرآن مجید بھی گواہ ہے، احادیث مبارکہ بھی گواہ ہے، اور اس مسئلے پر
پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، ابھی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آئیں گے، جہاں دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو آدمی انکار کرتا ہے وہ قرآن و حدیث اور اجماع کا منکر ہو کر وہ آدمی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جس طرح ہم لوگ سارے اسلامی فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کا دوبارہ آنا بھی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ جناب ان کی قبر ہے سری نگر کے اندر، کشمیر کے اندر، اور وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس مسئلے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بنا دی گئی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور قادیانی فرقہ کہتا ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے یہ عقیدہ کیوں گڑھا، انہیں یہ عقیدہ گڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ فائدہ انہیں یہ حاصل ہوا کہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیثوں کے اندر یہ بات بڑے تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے۔ مسیح بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، روح اللہ بھی ان کا لقب ہے۔ تو ان کے اس طرح کے کئی لقب ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے، یہ حدیثیں بڑی پڑی ہیں اور بڑی پکی اور پختہ حدیثیں۔ اب قادیانی فرقے نے یہ سوچا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی تو قبر کشمیر کے اندر موجود ہے، ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اب جو حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ آئے گا مسیح ابن مریم، آئے گا، انہوں نے کہا یہ سیٹ ہم لے لیتے ہیں۔ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل آ گیا، اور وہ ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا۔ تو آپ کو میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اپنی سیٹ خالی کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح کون آ گیا جی؟ مرزا غلام قادیانی آ گیا۔ یہ ان کو اس میں بینیفٹ تھا اور اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ان کے اس دعوے کی دلائل کے ساتھ تصدیق کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ تو بنا پر آج کا یہ جو پہلا عنوان ہے وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ موجود ہونا اور ان کا قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں آنا، تشریف لانا، نازل ہونا۔
یہ مسئلہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ آپ کسی بھی قادیانی سے کوئی بات کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ پر یہی سوال کرے گا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ ایک بندہ آسمان پر چلا گیا، یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ تو قدرت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی، وہ ہمارے عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں اس بات پہ پھنساتے ہیں کہ پھر وہ کیسے اوپر چلے گئے، پھر اوپر کیا ہے جی، کھاتے کہاں ہیں جی، پیتے کیا ہے جی، آخر کھاتے پیتے ہوں گے، آخر رہتے کیسے ہیں جی، آخر یہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ ساری کہانیاں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سیٹ کیا ہو جائے گی، بولیں سیٹ خالی ہو جائے، اور جب خالی ہو جائے گی ادھر حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ادھر مرزا نے یہ کہہ دیا کہ وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں، لہٰذا مجھے مان لو۔ اس لیے سب سے پہلے میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے اس بات کے دلائل پیش کروں گا۔ تو یہ ہیں تو علمی دلائل، آپ حضرات تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک شان ہے، قرآن مجید کی ایک خاص خوبی ہے کہ قرآن مجید اہل کتاب کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، قرآن مجید ان اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان اختلافات کی وضاحت کر کے حق بات کو سامنے لے آتا ہے۔ میری طرف دیکھیں سارے حضرات، قرآن مجید اہل کتاب کے جو اختلافات ہیں اور جو ان کی غلط باتیں ہیں ان کو قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے، اور ڈسکس کر کے انہیں کہتا ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ غلط ہے، تم نے یہ مسئلہ غلط بنایا ہے۔ تو یہی قرآن کی شان ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے یہ قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ اہل کتاب کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے۔ تو قرآن مجید ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ امور متنازعہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر موجود ہیں، قرآن مجید ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی کتاب، الفرقان، فیصلہ کرنے والی کتاب۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے عقیدے رکھتے ہیں۔ یہ بات پھر سمجھیں، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی عقیدے، مثلا ایک عقیدہ ان کا یہ ہے تثلیث، وہ کہتے ہیں تین خدا ہے۔ کتنے خدا ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ اور اللہ اور حضرت جبریل، بعض حضرت مریم کو بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے الوہیت مسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، معبود ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ یہ عقیدہ بھی عیسائیوں کا موجود ہے۔ ایک عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ابنیت مسیح، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ جب اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی کیا ہو گیا جی؟ غلط ہو گیا۔ ایک اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا اور یہ پھانسی چڑھائے گئے، ان کو پھانسی ہو گئی، اور پھر ہمارے جتنے گناہ ہیں نا ہم عیسائیوں کے، ان سب گناہوں کا ازالہ ہو گیا، کفارہ ادا ہو گیا۔
جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں یا کوئی اور، پھر ہم کیا کرتے ہیں جی کفارہ دیتے ہیں، بھائی جرمانہ دے دو، یہ کر دو جناب۔ تو وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت عیسیٰ نے، خدا کے بیٹے نے اپنی قربانی دی ہے اور اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے ہمارے پیچھے، تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ کیا ہو گئے معاف۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں کفارہ کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ، اب یہ عقیدہ سمجھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے بعد پھر وہ زندہ ہو گئے تھے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ جناب اوپر آسمانوں پر چلے گئے، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پھانسی کے بعد وہ کیا ہو گئے جی زندہ ہو گئے، اور پھر وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اور پھر وہ دوبارہ بھی آئیں گے، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی کسی حد تک کیا ہے جی ٹھیک لگتی ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد ہیں، قرآن ان کی بھی تردید کرتا ہے۔ مثلاً یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، نعوذ باللہ، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد تھے، ان کو کیا کہتے ہیں ولد الحرام، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ناجائز بچہ تھے۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک اور دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے یہ نبی اور رسول نہیں تھے، انہوں نے ایسے ہی جناب جھوٹ بولا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، وہ کوئی رسول وغیرہ نہیں تھے۔ اور اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ پر الزامات لگا کر انہیں بڑا ذلیل و خوار کیا، اور ہم نے ان کو رسوا کیا، اور جناب ہم نے ان کو بڑی بےزتی کی ہے، ہم بڑے باکمال لوگ ہیں جی، ہم نے حضرت عیسیٰ کی بہت بےزتی کی ہے، ان کی جناب بہت زیادہ ان کو جناب ہم نے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ذلیل کیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا کر، پھانسی کا مطلب ہے صلیب پر چڑھا کر ہم نے حضرت عیسیٰ کو ذلت کی موت مار دیا ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھایا اور ان کو ہم نے ذلیل کر کے مار دیا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو یہ عقائد تھے یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے۔ اب یہ جتنے عقائد غلط ہیں قرآن مجید ان کی تردید کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، یہ تو لازم ہے، قرآن کا کام ہی یہی ہے کہ یہ تو بین لہم الذی اختلفوا فیہ، کہ وہ اختلافات کا حل نکالتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے۔ اب قرآن مجید نے آ کر فیصلہ کیا اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی۔ ان کا ایک عقیدہ تھا تثلیث۔ کیا عقیدہ تھا جی؟ تثلیث۔ تثلیث کا مطلب ہے تین ہونا، تو وہ تین خداؤں کے قائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ نے فتویٰ لگایا کہ جو لوگ ثالث و ثلاثہ کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، وہ کون ہیں جی؟ کافر ہے۔ اللہ نے تردید کی۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے جی؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جنہوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو اللہ کہا ہے وہ بھی کیا ہو گئے ہیں جی؟ کافر ہو گئے۔ قرآن نے ان پر فتویٰ لگایا۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں،
اللہ نے تردید کی اور فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائی لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں تو وہاں کیا فرماتے ہیں؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہو وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اچھا جناب، عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہ عقیدہ یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کیا گیا جی؟ اب سمجھے، یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم نے سولی پر چڑھایا، وہ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا تھا اور جناب وہ مر گئے تھے اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو گیا، پھر آسمانوں پر چڑھے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا جناب؟ اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا جناب۔ تو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ اللہ اس بات کی تردید کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھایا۔ چڑھے ہی نہیں، ورنہ تو بات کی بات ہے نا، پھانسی پہ چڑھائے ہی نہیں گئے۔ پھانسی پہ چڑھ جانا یہ بھی تو ایک ذلت کی بات ہے، تو اللہ نے انہیں بچا لی۔ اسی طرح جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جناب جان دے دی اور ہمارے سارے گناہوں کی کیا ہو گئی؟ معافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اس کے گناہوں کا دوسرا بندہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح جناب یہودی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا، ان کی ولادت کا پورا قصہ بیان کیا کہ کس طرح حضرت مریم آئی اور کس طرح لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یا مریم، اے مریم، یہ تو جناب کہاں سے بیٹا لے کر آ گئی؟ ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، اے مریم تو بڑی شریف لڑکی تھی اور یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یہ قرآن ساری کہانی بیان کرتا ہے۔ پھر حضرت مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں، اس بچے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا عجیب عورت ہے تم، عجیب لڑکی ہے تم، ایک تو غلط کام کر کے آ گئی اور دوسرا ہمیں کیا بنا رہی ہے؟ بیوقوف بنا رہی ہے، اور ہمیں کہتی ہے کہ لڑکے سے پوچھو، اس لڑکے نے بھی کوئی بات کرنی ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا نا کہ اس سے پوچھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم بیوقوف تھوڑے ہی ہیں کہ اس بچے سے پوچھیں گے، ہم نے کیا پوچھنا ہے، اس نے کیا بولنا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ بول پڑے، اور حضرت عیسیٰ کا یہ بولنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی پیدا ہونا بھی اللہ کی قدرت اور پھر ان کا بولنا بھی اللہ کی قدرت۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے۔ تو جو نبی بنایا جائے نعوذ باللہ وہ ناجائز بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے اس تقریر میں یہ کوئی نہیں کہا کہ میں جائز بچہ ہوں، یہ نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا میں نبی۔ تو اس اندر سے سمجھ آ رہی ہے کہ جو نبی ہو کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے ان کی تردید کی جناب۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نبی ہوں اور ہم نے ان کو مارا پیٹا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے اللہ نے کیا بنایا جی؟ نبی بنایا، قرآن نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح جناب یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بڑا ذلیل کیا، ہم نے ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا، ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کو رسیوں سے باندھا، پھر ہم نے ان پر تھوکا، ان کے چہرے پہ ہم نے تھوکا، ہم نے ان کو بڑا ذلیل
ذلیل کیا اور پھر ہم نے ان کی بڑی بےزتی کی، پھر ہم نے ان کو سولی پہ چڑھایا۔ یہ ساری کہانی کون بیان کرتا ہے؟ یہودی، کہ ہم نے بڑی بےزتی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، میرے پیغمبر کی بےزتی قطعاً کی ہی نہیں گئی، میں نے تو ان کو باعزت بنایا تھا۔ یہ بےزتی والی کہانی ساری جو یہودی کہتے ہیں، اللہ نے کہا یہ کیا ہے جی؟ جھوٹی ہے۔ اچھا جی، پھر جناب یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو صلیب پر چڑھایا، صلیب پر چڑھایا، ہم نے ان کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی تردید کرتے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ اب یہ سارے عقیدوں کی تردید ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ہو گئی۔ ایک عقیدہ رہ گیا عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ قرآن مجید اس عقیدے کی تردید بولے نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس عقیدے کو مانتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہاں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ تو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس کے اندر یہ موجود ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اٹھائے گئے ہیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اچھا جی، حضور کے زمانے میں یہ جو عقیدہ تھا نا عیسائیوں کا، یہ مرزا قادیانی بھی مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے نصارہ کے تمام فرقے اور چاروں انجیلیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ کیا ہوئے جی؟ اٹھائے گئے۔ تو اٹھائے گئے کہ اللہ نے قرآن میں تردید کی ہے کہ نہیں اٹھائے گئے؟ اللہ کہتا ہے وہ تو نہیں اٹھائے گئے، ان کی قبر فلاں جگہ ہے۔ قرآن نے تردید نہیں کی، بلکہ قرآن نے اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں صرف 5 آیتیں قرآن کی پیش کروں گا۔ آیت تو ایک ہی کافی ہے، لیکن 5 آیتیں میں مختصر انداز میں ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں گا۔ اللہ کرے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت والے دن تک غالب رکھنے والا ہوں، ثم الی مرجعکم واحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی تدبیر کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو تسلی دیتے ہوئے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہے جی؟ ہاں، یہ اللہ نے اس وقت حضرت عیسیٰ کو کہا تھا، اور بعد میں یہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات نازل فرما دی۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ نے 4 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ یہ ہے میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا، انی متوفیک۔ اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ جو قادیانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ متوفیک اس کا معنی ہے میں تجھے موت دینے والا، میں تجھے موت دوں گا، تجھے میں مار دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ متوفیک اس کا حقیقی معنی موت دینا نہیں ہے، اس کا معنی ہے پورا کسی کو وصول کر لینا۔ اخذ الشیء واحدا، کسی چیز کو پورا مکمل لے لینا۔ جیسے کسی بندے سے ہم نے مال لینا ہو نا، ہم نے پیسے لینے ہو تو ہم کہتے ہیں توفیتہ المال،
توفیتہ المالا، میں نے اس سے اپنے پورے پیسے لے لیے، یعنی پورے کر لیے، یعنی اپنے قبضے میں لے لیے۔ توفا ہو اے اخذ کلہ، توفا کا کیا معنی ہے؟ اے اخذ سب کچھ مکمل طور پر وصول کر لینا۔ توفا ہو اے لم یدع منہ شیئا، کہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہے۔ تو توفی کا معنی ہے اخذ الشیء باقیا، توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہوتا، یہ موت کے اوپر مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی جی اجے ایسی کسی نے آپ یہ فلانا ٹور گیا، اب ٹور گیا سے کیا مراد ہے؟ موت بھی لی جا سکتی ہے نا، فلانا مار گیا، لیکن اصل معنی ٹور گیا نہ مرنا تو نہیں دیکھنا، اصل معنی کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفیک، میں تجھے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا، اور دوسری بات ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیسری بات ومطہرک من الذین کفروا، اور یہودیوں کے ہاتھوں سے تجھے بچا لوں گا، یعنی وہ جو تجھے مارنا چاہتے ہیں ان سے میں کیا کر لوں گا؟ بچا لوں گا۔ اور چوتھی بات اور وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور تیرے پیروکاروں کو تیرے دشمن پر قیامت تک میں غالب رکھوں گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا، اور میرے پیغمبر گھبرائے نہیں، یہ یہودی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک اور مقام ہے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لعنتی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ غلطی کی، یہ برا کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے کاموں کو گنتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لعنتی ہیں، اور ان میں سے ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گنتا ہے وَقَوْلِهِمْ، یہودیوں کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں کی بات کیا ہے جی؟ غلط ہے، اور اس وجہ سے اللہ ان پر کیا کر رہا ہے؟ لعنت، کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہ تمہاری بات ہی غلط ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن بات ان پہ مشتبہ ہو گئی، بات ان پہ کیا ہو گئی؟ اب اس مشتبہ کی علماء نے بڑی جناب آگے تشریح کی ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی جناب بندہ تھا، اس نے حکومت کو اور اس بادشاہ کے فوجیوں کو اور جناب یہودیوں کو یہ بات لیک کر دی کہ حضرت عیسیٰ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں کمرے میں حضرت عیسیٰ موجود ہے، او فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو تھے وہاں موجود تھے، اور اس بندے نے جناب کیا کر دیا؟ حکومت کو بتا دیا۔ اب حکومت والے فوجی وہاں آ گئے اور انہوں نے جناب آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی نکلو، بھائی اندر کون ہے، بھائی نکلو۔ اب جناب والا دروازہ اندر سے کیا تھا؟ بند تھا۔ یہ جو بندہ تھا نا حضرت کا یہ قریبی تھا، اس نے دھوکہ کیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے اندر جاتا ہوں اور اندر جا کر میں دروازہ کھولوں گا اور میں کہوں گا یا استاد، حضرت عیسیٰ کو میں کیا کہوں گا؟ استاد جی السلام علیکم۔ جب میں استاد جی کہوں گا تم سمجھ لینا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، یہی کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ ہے، پکڑ لینا اس کو۔ تو یہ بندہ اندر گیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی قدرت دکھائی، کیونکہ حضرت عیسیٰ
کا ایک سراپا نمونہ ہے۔ اللہ نے قدرت دکھائی، اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملتی جلتی شکل۔ اب جو اندر بھگدڑ مچی نا، جو اندر بندے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ جناب فوج بھی اندر آ گئی اور اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی جناب ہو گئی۔ تو کسی بندے نے کہہ دیا یا استاد یہ ہے، انہوں فوجیوں نے کہا یہی ہے۔ اب وہ جناب کہتا رہا میں نہیں ہوں، انہوں نے کہا یہ تو سارے کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جکڑ لیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جھک پھاڑ کر فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ آپ کا ذہن تو نہیں مانے گا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اور جب اللہ کی قدرت ہے اور قرآن میں آ گئی ہے تو ماننی پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق جو بھی واقعہ خرق عادت ہو نا، وہ ہمارے ذہن میں جلدی جلدی تسلیم نہیں کرتا۔ ہاں ثبوت پکا ہونا چاہیے نہ۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہے، یہ کوئی روٹین کے مطابق ہے، خرق عادت ہے کہ کوئی جناب والا مرد ہے ہی نہیں اور اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تو اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کچا ثبوت ہوتا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم نے نہیں ماننا تھا، ہم نے کہنا تھا عقل کے خلاف بات ہے، کیا کرتے ہو، یہاں ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ثبوت پکا کہاں سے ہے جی؟ قرآن مجید سے۔ تو جب ثبوت پکا ہے تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی، اللہ نے اس کو جناب اپنی قدرت سے بیٹا عطا۔ اور اگر آج کوئی لڑکی کہے ہمارے محلے کی، ہمارے شہر کی کہ میں نے تو کوئی شادی نہیں کی، کوئی برا کام نہیں کیا، تو مجھے تو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ایک لڑکی نے کہا ہے، اس کو جب پکڑا محلے والوں نے، گھر والوں نے کہ یہ نجائز بچہ، اس نے کہا حضرت مریم کو خدا نے بچہ نہیں دیا تھا، مجھے نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی دے سکتا ہے، اس کا ثبوت پکا چاہیے۔ اللہ تو دے سکتا ہے، اللہ تو میرے پیٹ سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ چلو میں آپ کی مثال نہیں دیتا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے کر دی ہے؟ نہیں بھائی، کر سکنا اور ہے، کر دینا اور ہے، کر دینے کا ثبوت چاہیے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کہ یہ جو یہودی لوگ بکواس کر رہے ہیں نا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اور رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی طرح جناب ایک اور آیت ہے، وہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے، تیسری آیت، آیت نمبر 3، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے یہودی، سارے عیسائی کچھ قتل ہو جائیں گے اور باقی جو بچیں گے وہ حضرت عیسیٰ پہ۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ہو چکا ہے یا ہوگا؟ یہ ہوگا، اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ حضرت نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ آیت نمبر 4، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، اور قدرت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ اے مریم، جو بچہ میں تجھے دینے والا ہوں نا، اس بچے کے اندر بڑی میری نشانی ہے۔ اللہ تیری کون سی نشانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت ایک تو یہ ہے جو بچہ میں تجھے دے رہا ہوں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ بچہ ماں کی گود میں باتیں کرے گا۔ تو یہ اوپرا کام ہے یا معمول کے مطابق ہے؟ اوپرا ہے جناب، روٹین کے خلاف ہے، خلق کی عادت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کلام کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آگے اللہ کہتا ہے مریم، وہ جو میں تجھے بچہ دینے والا ہوں نا، وَكَهْلَا،
وہ جناب 40 سال کے بعد بڑھاپے میں بھی باتیں لوگوں سے، بڑھاپے میں تو سارے کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کون سی قدرت ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑھاپا آیا ہی نہیں تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا اس وقت حضرت کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال۔ کتنی تھی؟ 33 سال، 33۔ اور جناب کہولت شروع ہوتی ہے 40 سال کے بعد۔ تو حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے اور اللہ کہتا ہے کہولت میں، بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے لازماً ان پر بڑھاپا آئے گا اور وہ زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے۔ 5ویں آیت، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، میرے پیغمبر، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پہ احسان جتلائے گا کہ میرے پیغمبر، بھائی میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ آج پتہ نہیں بچے کیوں زیادہ آ گئے۔ ہاں جی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی تھی، کتاب کی تعلیم کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بالحکمت اور سنت کی تعلیم دی تھی، والتورات، اور تورات کی تعلیم دی تھی، والانجیل، میں نے آپ کو انجیل کی بھی تعلیم۔ اچھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو، اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن کہ میرے پیغمبر میرے لیے سام دیکھو، میں نے تمہیں انجیل کی بھی تعلیم دی تھی، تورات کی بھی دی تھی اور کتاب کی بھی دی تھی۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کی اللہ نے تعلیم دی؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے اس وقت تو قرآن مجید اترا ہی نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، اللہ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے قرآن کی تعلیم دے گا۔ اللہ ان کے دماغ میں قرآن کی تعلیم کیا کر دے گا؟ فیڈ کر دے گا۔ انہوں نے پڑھنا چھڑنا نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں جائیں اور پڑھیں، تب اللہ ان کے ذہن میں وہ ساری باتیں رکھ دے گا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ قرآن مجید کی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ذرا رفتار کو تیز کرتے ہیں، آگے 5 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی نفسی بیدہ، انہیں اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضور کیا اٹھا رہے ہیں جی؟ قسم۔ بولے کیا اٹھا رہے ہیں؟ قسم۔ آپ فرما رہے ہیں یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ان قریب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں قسم اٹھا کر۔ حکمن عدلا، وہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، عدل کرنے والے ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ فیقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر کا گوشت وغیرہ کھانا پینا کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ وَيَدَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ اور ٹیکس کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ وَيَفِيضَ الْمَالُ، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مال عام ہو جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، کوئی بندہ مال لینے کے لیے تیار۔ یہ حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اَيَّنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ حدیث ہے جناب بخاری شریف کی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں جناب۔ دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا، دجال بڑا فساد کرے گا، پھر کیا ہوگا جی؟ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، پھر اللہ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، حضرت عیسیٰ
عیسیٰ سفید مینارے کے پاس اتریں گے. کہاں سے اتریں گے جی؟ من السماء، آسمان سے. دمشق کے اندر بین محرودتین، حضرت عیسیٰ کے اوپر دو چادریں ہوں گی. دو چادریں، اور وہ چادریں کس کلر کی ہوں گی؟ پیلے کلر کی. جس طرح یہ احرام باندھتے ہیں نا حاجی، ایک چادر نیچے باندھ لی اور دوسری اوپر کر لی. حضرت عیسیٰ نے اس طرح دو چادریں پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی، وہ جناب اپنے اوپر کی ہوئی ہوں گی. واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور دو فرشتوں کے کندھوں پر حضرت نے اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ فرشتے آپ کو نیچے لے آئیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور روح نے ساری بات بیان کی، اور پھر دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے. فَيَطْلُبُهُ، اور دجال کا پیچھا کریں گے. فَحَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدِّ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے پاس جا کر پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. یہ ساری بات کس نے بتائی ہے جی؟ اللہ کے نبی نے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے. جناب تیسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. یہ جو نام والا بخاری کی بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو، او مسلمانوں، تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آ جائیں گے، پھر بھی جماعت کرانے والا تمہارا بندہ ہوگا. پھر بھی جماعت کرانے والا، وہ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ جماعت کروائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے پڑیں گے. تو حضور فرماتے ہیں تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی وہ آ چکے ہیں، اور پھر بھی اس امت کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، جماعت کو بندہ کرائے گا جو امت محمدیہ کا. تو یہ جناب حدیث اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. آگے جناب ایک اور حدیث، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینزل عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ اسی حدیث کی تشریح ہے، یہ مسلم شریف کی ہے. یہ جناب اور حدیث ہے. اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول امیرہم، مسلمانوں کا جو لیڈر ہوگا نا وہ حضرت عیسیٰ کو کہے گا آئیے حضرت آئیے، آپ آ گئے ہیں، تعال صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے. حضرت مہدی کہیں گے آؤ بھی آؤ، آگے آؤ، صبح کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا لا، نہیں، میں نماز نہیں پڑھاتا. ان بعضکم علی بعض امراء، آج جناب امامت تم نے کرانی ہے، میں نے تو تمہارے پیچھے نماز پڑھنی. تکرمت اللہ ہذہ الامہ، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے کہ آج یہ عزت تمہاری قائم رہے گی، اور جناب جماعت تم میں سے کا ایک بندہ کرائے. تو حضرت مہدی اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ایک مجاہد آدمی ہے، لیکن نبی تو نہیں ہے نا. لیکن حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو انہوں نے پڑھ لی ہے یا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. آئے گے جناب. علی الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان عیسیٰ لم یمت، کہ حضور نے یہودیوں کو فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک مرے نہیں ہیں. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری طرف واپس آئیں گے. قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے. تو حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. یہ کتنی حدیثیں ہو گئی تھی؟ 5 حدیثیں
میں نے عرض کر دی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ پہلے مرزا قادیانی مانتا تھا۔ پہلے جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا نا، اس وقت مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے نبی ہونے کا خود دعویٰ کیا اور خود مسیح ابن مریم کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ان چیزوں کا کیا کر دیا کہ شروع وہ جناب اس نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو مرزا کی کتاب ازالہ اوہام، اس کے اندر اس نے مانا ہے، اسی طرح براہین احمدیہ جلد 4 اس کے اوپر بھی اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح براہین احمدیہ جلد 4 صفحہ 465 اس نے اقرار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ براہین احمدیہ میں خود اقرار کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ جس طرح سارے مسلمان مانتے ہیں پہلے اسی طرح مانتا تھا۔ پھر بعد میں جب اس نے اعلان کیا نا نبی ہونے کا، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شرک کا عقیدہ ہے، یہ تو بڑا غلط عقیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے وہ کیا رہا جی، وہ شرک کرتا رہا۔ تو کیا اللہ کا نبی شرک کر سکتا ہے؟ جناب پہلے جھوٹ بولتا رہا اتنا عرصہ جناب والا، بعد میں کہتا ہے کہ اب مجھے بات سمجھ آئی ہے۔ تو یہ سارے اس کے کیا ہے جی، چکر ہے۔ اسی طرح ازالہ اوہام کے اندر وہ اس چیز کو مانتا ہے۔ شہادت القرآن صفحہ نمبر 9 اس کے اندر بھی یہ بات مانتا ہے کہ پھر جناب والا ازالہ اوہام صفحہ 36 اس کے اندر بھی مانتا ہے۔ پھر جناب والا آئینہ کمالات اس کے اندر بھی مانتا ہے۔ اچھا جی، مرزائی جو ہے یہ ہمارے اوپر ایک سوال کرتے ہیں، تو اس سوال کا ایک اور بھی جواب ہوتا ہے۔ بعض اوقات جواب ہوتا ہے الزامی۔ کیا جواب ہوتا ہے جی؟ الزامی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ حضرت موسیٰ آسمانوں پر زندہ ہے۔ جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا وہ پھر حضرت عیسیٰ کس طرح زندہ ہے، پھر وہ کھاتے کیا ہیں، پھر وہ پیتے کیا ہے، پھر وہ پیشاب کیسے کرتے ہیں، پھر وہ پخانہ کیسے کرتے ہیں، پھر آسمان تو پاک جگہ ہے۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں جنہیں حضرت موسیٰ زندہ یہ الزامی جواب ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ ماننا ہے۔ تو جب وہ مانتے ہیں تو ہم ان کو الزامی جواب، جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا جناب تو اس نے جناب بڑی گپ ماری، اس نے کہا جناب میرے جناب جو دادا تھا نا اس کی اتنی گائیں تھیں، اتنی بکریاں تھیں اور اتنی تھیں کہ اتنی بڑی میرے دادا کی دھرلی تھی۔ دھرلی جانتے ہو؟ دھرلی تھی کہ جناب ایک طرف سے گھوڑا کا بچہ، گھوڑے کا بچہ بچیرا وہ پیدا ہوتا تھا اور دھرلی کے دوسری طرف جاتے تک وہ گھوڑا کیا ہو جاتا تھا، جوان ہو جاتا تھا۔ میرے دادے کے کتنے ڈنگر اور اتنی گائیں اور اتنے گھوڑے۔ اب جناب جب اس نے یہ کپ لگائی نا تو دوسرا بولا، اس نے کہا تیرا دادا کیا چیز ہے؟ میرا دادے کا کھوٹا اتنا بڑا تھا، میرا دادا اتنا بڑا تھا کہ اس کا کھوٹا اتنا بڑا تھا، جب بارش نہ ہوتی تھی نا تو وہ اپنی کھوٹی سے ایسے بادلوں کے اندر سوراخ کر دیتا تھا، بارش ہو جاتی۔ میرے دادے کو اس کی بڑی شان ہے۔ اور اب اگلے نے کیا اعتراض، اس نے کہا کہ ایڈا بڑا کھوٹا وہ رکھنا کتنی جائے؟ وہ جا کے تیرے دادے کی کھوٹی سے رکھا۔ مسئلہ کیا ہے جناب؟ کیسا اس نے کہا، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ تو جب مرزائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پیشاب کیسے کرتے ہیں، پخانہ کیسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ زندہ ہیں اور وہ جناب آسمانوں پر موجود ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ الزامی جواب۔ اگلی بات آ گئی جناب معیار نبوت۔ معیار نبوت ماشاءاللہ کافی ٹائم کی، تقریباً آدھے گھنٹے کا زیادہ ٹائم۔ ہاں جی، آپ تیار ہیں جی اس مسئلے کے لیے؟ معیار نبوت۔
اس کے بارے میں عرض یہ ہے، یہ دوسری بات ہے، حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بات تھوڑی سی مختصر ہو چکی ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا کیا جی؟ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ہم ہیں جناب عام سے آدمی، اتنے علم والے نہیں ہیں، ہم اس کو کیسے جھوٹا کریں؟ تو جھوٹا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب علمی طور پر آپ جواب دیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لمبی باتیں چلے گی اور فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے معیار نبوت کو پیش کریں گے کہ نبی ہوتا کون ہے، نبی ہوتا کون ہے، یہ ہم اس کے سامنے پیش کریں گے اور ثابت کریں گے۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے اور مرزا نے جو جھوٹ بولے تو پھر یہ نبی رہ گیا جناب، یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے جناب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اسی طرح یہ معیار نبوت ہے کہ نبی کون ہوتا ہے اور اس کی نبوت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اس نے مرزا نے خود لکھا ہے، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ہے میں اپنے دعویٰ کو منہاج نبوت پر پیش کرتا ہوں، یعنی منہاج نبوت کے طریقے پر، نبوت کی لائن پر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اگر ثبوت ہو جائے تو پھر مجھ سے ثبوت لے لو، میں نبی ہوں اور میں اپنی نبوت کو نبوت کے منہاج پہ پیش کرتا ہوں، مجھے چیک کر لو، ملا لو، مجھے نبیوں کے ساتھ کیا کر لو جناب، مجھے ملا لو، میں تو ملتا ہوں جناب نبیوں سے۔ اب جب اس نے یہ کہا نا تو ہم نے اس کو جواب دیا کہ ایک بنیادی اور پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی کسی مدرسہ کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرتا، اللہ کا کوئی نبی کسی کتاب سے تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ پکی بات ہے اللہ کا کوئی نبی کسی انسان سے علم حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ میرے پیغمبر اس سے پہلے آپ نہ تو کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے اچھی بات نہیں نظر آتی کہ میں کتاب کو نہ پڑھ سکوں، کہ مجھے کتاب پڑھنی نہیں آتی یا مجھے لکھنا نہیں آتا، یہ میرے لیے، آپ کے لیے عیب ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ کیا ہے؟ کمال ہے کہ جناب اللہ کے نبی نہ لکھنا جانتے ہیں نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے جناب یتیمے کے نا کردہ قرآن کا رشد خانہ جنگ ملت بشست دنیا کو علوم سے بھر دیا۔ وہ علوم کہاں سے آ گئے؟ علوم کسی مدرسے میں گئے، کسی بندے کے پاس گئے، بچپن میں آپ ان کا بچپن ہمارے سامنے، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کسی سے پاس گئے ہو، بھائی پڑھا ہو جناب کچھ نہ کچھ، کسی سے نہیں پڑھا، تو اللہ کا کوئی نبی کسی انسان سے علم حاصل نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، قرآن میں آ گیا۔ اور اس کے برعکس یہی کلیہ، یہ کیا ہے؟ کلیہ، یہ کلیہ ہم نے لگایا مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا مرزا کے کتنے استاد ہیں جو ہم نے کل بیان کیے تھے؟ 4-5 تو ہے جی، ان میں سے ایک کا نام کیا ہے جی؟ فضل الہی۔ فضل الہی آپ کی ایک کتاب بنتی ہے، یہ کتاب آپ لے لیں۔ ہاں جی، ایک کا نام فضل الہی تھا، دوسرے استاد کا نام فضل احمد، تیسرے استاد کا نام قل علی شاہ تھا،
چوتھا استاد اس کا اپنا ابا تھا جس کا نام غلام مرتضی تھا۔ تو نبی کسی استاد سے نہیں پڑھتا، لیکن مرزا اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا؟ نہیں اتر رہا، بس بات ختم ہو گئی ہے، یا ہمیں ثابت کر دیں۔ دوسری بات، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہر نبی گناہوں سے بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے ہر نبی، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ واز کیا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بتاؤ میں نے آج تک 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، البتہ تم نہیں صادقہ کا دے گا، کبھی میں نے جھوٹ بھی بولا؟ نہیں، یہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ جو ہے پیچھے، یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے اج دے دن میں تسی بھی سوچو کہ میں بھی سوچا پتہ نہیں لگا کہ کوئی مارے مرے نہیں آئے کوئی نہ آئے، نکی نکی گلا دلتے، نکی نکی گلا دلتے، یعنی عام سا گناہ ہے، عام سا جس کو ہم ہر وقت تقریباً کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عام سا گناہ پیش کیا، ہر وجہ تو ہونی سادے کا نہ اٹھا دے گا، میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ساری قوم نے کیا کہا؟ جربنا کا مرارا ہمارا عینا فی کا اللہ صدقہ، ہم نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار تجربہ کیا ہے، آج تک ہم نے تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ قانون ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب نظر آتا ہے، گناہ کے کسی بھی کرے گئے، سمجھ آتی نہیں، غلطی کاربار ہے، گناہ ہو رہتا ہے، لیکن خود مگر ادھر کے اندر کے ہوتا ہے گناہ اب بھائی بھی اس واسطے لگے ہوئے ہیں، وعدہ میں نبی ہوں، وعدہ میں نبی آگے ہم تو جناب ہم نے اس کا جو پیچھا تو کر رہے ہیں، آپ نے اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے۔ تو جناب مرزا قادیانی جو ہے غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھروانا، یہ کل میں نے عرض کیا تھا، کیا یہ درست بات ہے؟ یہ غلط بات نہیں ہے جناب والا، وہ کبھی خانوں سے، کبھی فلانی سے، کبھی فلانی سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مرزا کا اپنا بیٹا لکھتا ہے، مرزا محمود، وہ لیکچر دیتا ہے اور لیکچر میں کہتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت مرزا صاحب زنا بھی کر دیا کرتے، اتر پہ آتا ہے بھائی کبھی ہوئی کدی کدی تو اتنے آگے مار لیتے آپ، تو پھر اندازہ لگائے کہ ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے، یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے بھائی حضرت بھائی وہ تو زنا بھی کر دیا کرتا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں کبھی کبھی زنا کر دیا کرتا ہے۔ تو جب وہ زنا کرنے کا سوال تو کیا خیال ہے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے اس کو جھٹلانے کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے نا، ہر نبی وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، نبی کے اخلاق گندے نہیں ہوتے، نبی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ہر نبی اخلاق والا ہوتا ہے جب بد اخلاق ہوتا ہے؟ نبی تو اخلاق والا ہوتا ہے، نبی تو بد اخلاقی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ عام شریف آدمی جو ہے نا، عام شریف آدمی وہ بھی کیا ہوتا ہے جی؟ اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جناب مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کو گندی گالیاں دی ہیں، یعنی گندی گالی دینا، اگلے کو کہنا کہ تو حرام زادہ ہے، اگلے کو کہنا تیری بات بجری ہے، اگلے کو کہنا کہ تیری جڑی جڑی ہے وہ کتی ہے، اگلے کو آکھنا کہ تم سور اور خنزیر ہے۔ کیا یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ ہم دلائل سے بات کر رہے ہیں، پرسوں سے ہم بیان کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسی گالی دی ہے؟ کوئی ایسی بات کی ہے؟ تو جناب ہم دلائل کی روح پہ بات کر رہے ہیں، دلائل کے انداز میں بات ہونی چاہیے۔ تو جب اس نے یہ گندی گالیاں
گالیاں دی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اخلاق والا نہیں تھا، اور جب وہ اخلاق والا نہیں تھا تو کیا وہ نبی بننے کے لائق ہو سکتا ہے؟ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے اس کو جھوٹا کہنے کا۔ بندے کہتے ہیں مولوی صاحب اگر وہ اخلاق والا گھومے آؤ مرض کرو کالی نکل یار بات نبی مان لو گا، بات بھی کوئی نہ منی یار، لیکن ہم یہ اس کو اس لیے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کالی نکل یار بات مان لیا، نہیں، ہم نے اس کو ثبوت دینا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے، ہم نے نفی کرنی ہے۔ آج اگر ساری عمر کے اندر کوئی نہ ماریا سچی بولتا رہا بات نبی مان لیا، بات بھی کوئی نہ، کیوں کہ اس کا اور طریقہ ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کا۔ اگلی بات، چوتھی بات، ہر نبی کامل العقل ہوتا ہے، ہر نبی عقل کے حساب نال کے ہوتا ہے مکمل، کامل العقل ہوتا ہے، صحیح الفہم ہوتا ہے، اس کی سمجھ تے عقل میں کوئی نقص کسی نہ، اگر عقل میں سمجھ میں نقص ہو پھر وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ پھر تو وہ وہی کو کیسے سمجھے گا؟ سارا نظام ہی خراب ہو گیا۔ اس لیے کافر لوگ جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے تھے کہ جی یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ فلانا ہے، تہمت لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کی جناب گواہی دی، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر آپ اللہ کے فضل سے مجنون اور پاگل نہیں ہیں۔ اگر نبی کے دماغ، کسی بندے کے دماغ میں تھوڑا سا پاگل پن، تھوڑا سا اس کا پرزہ کے ہوئے جی ہلا، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو صحیح انسان نہیں ہو سکتا جناب، اللہ معاف کرے۔ آپ نے ابھی دیکھے نہیں ہے اس قسم کے بندے جن کا تھوڑا سا پرزہ ڈھیلا ہوتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو جو نام والا مرزا قادیانی جو ہے اس کے اندر کیا تھا؟ اس کو ایک بیماری تھی، اس کو ایک بیماری تھی، اور اس بیماری کا نام تھا میراق۔ کیا نام تھا جی؟ میراقیہ۔ آج کل چونکہ بیماریوں کے نام انگریزی میں ہیں اس لیے آپ نہیں جانتے، میراقیہ ایک دماغ کی مرض ہے جو مالی حولیہ کی ایک شاخ ہے، مالی حولیہ بھی ایک دماغ کی مرض ہے، پاگل پن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھے جناب مالی حولیہ ہے اور مجھے میراق کی بیماری ہے، تے جی جناب بگڑی ہوئے کیا اللہ کا نبی مان سکتے ہیں؟ جنہوں میراق ہے یا جنہوں مالی حولیہ ہے سمجھ لو وہ دماغ ہی تھوڑا جا فطور ہے، اور اس کا جناب والا یہ فطور موجود تھا۔ مالی حولیہ آپ حکیموں سے پوچھیں، ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ جنون کی ایک شان ہے، پاگل پن کی کیا ہے جی ایک قسم ہے پاگل پن کی۔ تو اس کے اندر جناب یہ خود مانتا ہے کہ میرے اندر وہ پاگل پن ہے، تو جناب جب پاگل ثابت ہو گیا تو پھر نبی ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ تو شارٹ کٹ طریقہ ہے جناب۔ حضرت اپنا اگلی بات، ہر نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ تو حضرت جبریل کا کام کیا ہے؟ انبیاء پر وحی لانا۔ اسی لیے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی نا تو ایک عورت جناب اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے دو صحابہ ام ایمن تھی، یہ جناب حضور کے دو صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اس کو ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا چلیے وجہ وہ مائی بڈھی ام ایمن کو مل کے آؤ۔ اللہ کے نبی بھی اس کو ملنے کے لیے جاتے تھے کیونکہ اس عورت نے حضور کو بچپن میں گود میں کھلایا تھا، لیکن انہیں حضور کو چرچا کے کھڑے نہیں آئے۔ نبی پاک اس کو اپنی ماں کہتے تھے، ماں جیسی ملنے جاتے تھے اس کے ڈیرے پہ۔ تو جب حضور فوت ہو گئے تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ جناب چلو نزور و کما یزور و نبی ہوگا، ہم اسی طرح اس مائی صاحبہ کو مل کر آتے ہیں۔ جب یہ گئے نا وہاں تو مائی صاحبہ نے ان کو دیکھ کر رونا شروع، پہلے چپ ہے کہ اعلان بھیجی گئی کہ رو 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 کے حتیٰ کہ انہوں نے بھی رونا شروع کر، یہ بھی دونوں رو رہے۔ اب اصل رونے کی وجہ کیا تھی؟ حضور کا وہ وقت یاد آ گیا۔ اب ان
صحابہ نے کہا کہ اماں جی رو نہیں، زیادہ نہ رو، اور کوئی نہیں اللہ خیر کرے سی. اس اماں نے آخیا اللہ کا خیر کرے سی، لیکن حضور کی وفات سے جبریل کا آنا جانا دنیا میں کیا ہو گیا ہے؟ بند. تو جبریل کا آنا جانا کیا ہو گیا جی؟ آج تک بند نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جبریل کا وہی لے کر آنا جانا بند، لیکن حضور کی وفات سے ان کا تعلق وہی ہو. یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی. بہرحال تو حضرت جبریل جو ہے نا وہ وہی لے کر آتے رہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے چیچی. چیچی چیچی یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے مولوی مذاق کرتے ہیں. یہ باقاعدہ حقیقت البین کتاب ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس فرشتے کا نام کیا ہے جی؟ چیچی. چیچی. تو اب اندازہ لگائیں نبی فرمائی لے آتا ہے جبریل امین، اور جس پر چیچی چیچی آئے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی بات، ہر نبی قول و فعل کے تضاد سے پاک ہوتا ہے. نبی کے قول اور فعل میں کوئی تضاد آپ کے کچھ کرے تمہارے اندر ہو سکتا ہے، میرے اندر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ مرزا صاحب کو دیکھیں، ایک طرف مرزا کہتا ہے کہ جناب گالی دینا اور بد زبانی کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کا یہ کہہ رہا، اور پھر خود ہی کیا کر رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے. تو قول و فعل میں تضاد ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ پرائی عورتوں سے دور رہنا چاہیے، اور دوسری طرف خود پرائی عورتوں سے اٹھیاں بھروا رہا ہے. تو یہ تضاد ہے یا نہیں ہے جناب؟ ایک طرف کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا اور منہ کھانا برابر ہے. تو جناب ایک طرف یہ کہتا ہے، دوسری طرف جناب خود بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر جھوٹ بولتا ہے. تو جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے. اگلی بات، ہر نبی پر نازل شدہ وحی میں کوئی تناقض نہیں ہوتا. تناقض کا معنی ہے اختلاف نہیں ہوتا، یعنی وحی کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی. اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک جاڑے اور گل کرے تھے دوسرے جاڑے اور گل کرے تھے لوگ کا کل کے کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ وحی کے اندر تناقض ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آگے اللہ دلیل دیتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو اس کے اندر کیا ہوتا؟ اختلاف ہوتا، کہیں کچھ کہیں کچھ. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے وحی کے اندر اختلاف ہے. کیا ہے جی؟ اختلاف ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کہتا ہے میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور کبھی دوسری کتاب میں کہتا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. کبھی کہتا ہے جو نابے والا کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی ہوں جناب. کبھی کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ حضرت ماضی کے زمانے کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہ آیت کہاں لگ رہی ہے جی؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. اور کبھی کہتا ہے والذی ارسل رسولہ سے مراد میں ہوں، یہ اللہ نے میرے بارے میں فرمایا. تو یہ تناقض ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے نا، دو روحی بات ہے. تو جو دو روحی بات ہو وہ کبھی درست نہیں ہو سکتی. اگلی بات، کوئی نبی شاعر نہیں ہوتا، کوئی نبی شاعر نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی نبی شاعر نہیں ہوتا. شاعر یہ عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن نبی کو اللہ شعر کا علم عطا ہی نہیں فرماتا. اسی لیے کافر حضور کو کیا کہتے تھے؟ شاعر. اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. یہ تو شاعر ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، میں نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں. شعر کہنا تو میرے نبی کی شان ہی نہیں ہے. تو شاعر تو جناب اس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی نبی شاعر نہیں ہوتا.
مرزا غلام احمد قادیانی شاعر بھی تھا، شعر بھی کہتا تھا، تو اس کا شعر کہنا اس کے لیے ان کا کیا بن گیا جناب، مصیبت بن گیا۔ اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اعجاز عام تھی، اور اس کے اندر اس نے شعر لکھے آپ نے کہ دیکھو جی میں نے یہ شعر بنائے۔ مولویوں نے کہا یہ شعر بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کا نبی نہیں ہے۔ ہر نبی کا مدفن اس کی وفات کی جگہ ہوتی ہے۔ ہر نبی، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی نا، آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی میں نے ایک جگہ یہ لفظ کہہ دیا حضور کی ڈیتھ ہوئی تو بندہ ناراض ہو گئے کہ حضور کی ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے، ڈیتھ انگریز ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے۔ اگر ڈیتھ کا لفظ ہے حضور پاک کے بول چھوڑیا تو ڈیتھ کا انگریز نہیں ہوتی ہے کہ صبح پڑھائی کی مثال شریف ہویا۔ اللہ کے بندو جو بھی کہو مطلب ایک ہی ہے، مثال کہیں، ڈیتھ کہیں، وفات کہیں، موت کہیں، جناب انتقال کہیں، اور جناب کچھ بھی کہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی نا تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا اکیلے جائیں، بعض نے کہا نہیں مدینے میں ہی قبر بنے گی، بعض نے کہا نہیں بیت المقدس لے جائیں۔ اب جناب صحابہ کا اختلاف پیدا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ایک مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی سے بولے آپ میرے کان میں تھک گئے، آپ کی باتیں یہ ہو سکتا ہے محفل نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال میں نے ایک جگہ کورس کرایا، بڑا آدمی جناب ٹھیک ٹھاک سکول ٹیچر، وہ میں آتا ہے میں ختم نبوت نے اکی بھی بڑی گلاں سنیاں مولویاں کولوں، آج تک سان مولویاں کی وہ پڑھایا ہے، 2 سوٹیاں تے 2 کانے مردا ہویا سکی کھا سان اس تو اگا مولویاں گالی کوئی نہیں دس۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ علمی باتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، رویے تو نہیں ہے نا کہ جناب ایسے ہی کر لو۔ تو بہرحال یہ نظریاتی اور علمی باتیں ہیں۔ اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب فوت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور نے خود فرمایا ہے ما قبض اللہ نبی اللہ فی الموضع الذی تحب ان تدفن فیہ، کہ نبی کو اللہ اسی جگہ موت دیتا ہے جہاں اس کی قبر بنانا پسند کرتا ہے، لہذا حضور کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ یہاں۔ یہ فیصلہ ہو گیا، قانون آ گیا، ما قبض اللہ نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا۔ اب مرزا کہاں فوت ہوا جی؟ لاہور میں، اور دفن کہاں ہوا جی؟ قادیان میں۔ تو یہ تو جناب فرق آ گئے، پھر نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی بات، انبیاء کرام کی مالی وراثت نہیں ہوتی، کوئی نبی بھی جب فوت ہوتا ہے اس کی وراثت اس کی اولاد کو نہیں ملتی۔ یہ وراثت جو کچھ کو چھوڑ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اور غریبوں کا مال ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت بھی بولے نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں تھی، کیونکہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم اللہ کے نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ حضور کی کوئی مالی وراثت نہیں چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ مسئلہ معلوم نہ ہوئے کوئی ایسی گل ہے کہ بڑی تیری گل ہے، سینکڑے مسئلے نہیں معلوم ہوئے۔ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ میرے ابا کی وراثت مجھے دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ کر جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی اور اتنی سی بات تھی، ہم لوگوں نے اس کو کہانی بنا لی ہے۔ مطلب یہ ہے نبی کی وراثت نہیں چلتی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی وراثت چلی ہے، جھگڑے بھی بنے، رولے بھی بنے، اتنا بندی بھی ہے، مقدمے بھی ہوئے، اور آج تک سلسلے چل رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں۔ اگلی بات ذرا تیزی کے ساتھ، معیار مسیحیت،
مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی بھی کہا ہے اور مسیح بھی کہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں، مسیح ابن مریم۔ حدیثوں میں آتا ہے نا مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح آئے گا۔ تو مرزا نے کیا کہا ہے جی میں مسیح آ گیا۔ آپ اس کو بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، مسیح کی باتیں نبی پاک نے حدیث میں فرمائی ہیں اور حضور نے اس مسیح کے بارے میں ارشادات بھی فرمائے، حدیثیں بڑی بڑی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سچا مسیح ابن مریم ہوگا۔ سچے مسیح کا حضور نے نام کیا بتایا ہے جی؟ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا۔ این ینزل فیکم ابن مریم، لیکن مرزا کس کا بیٹا تھا جی؟ چراغ بی بی کا مولوی صاحب کی ایک کتاب ہوتی ہے، بالکل یہ کتابیں تھوڑیاں بندے زیادہ انہیں پڑھنیاں، اور پھر ایک واجہ یہ آپ سے لینا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی، اور تاریخ جناب قیامت تک ہے۔ آپ یہ مسئلے آگے بیان کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں۔ تو اس کتاب کی تبلیغ آگے کریں گے یا نہیں کریں؟ تبلیغ کرنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ جناب کتاب لے جائیں، بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رسالہ ہے، یہ سب کو دیں، یہ سنتے ہیں، یہ مولانا سب کو دیں۔ اچھا جناب اگلی بات، سچا مسیح وہ جناب ابن مریم ہوگا، اور مرزا کیا ہے جی؟ چراغ بی بی، اس کی اماں کا نام چراغ بی بی ہے، تو یہ مسیح ہو سکتا ہے؟ اگلی بات، سچا مسیح آسمان سے نازل ہوگا، کہ مرزا صاحب کے تو نازل ہوئے جی؟ یہ آسمان تو اترے ہیں، شاہدار ثابت ہو گیا۔ سچا مسیح دو زرد چادروں میں ملبوس ہوگا، بین محدودتین۔ سچے مسیح کے اوپر کتنی چادریں ہوں گی؟ دو، ایک اوپر اور ایک نیچے، اور پیلے رنگ۔ جب مرزا کو یہ کہا گیا نا کہ یار تو آنا ہے میں مسیح ہوں، وہ تو مسیح تو دو چادر ہونی ہے، اس طرح کہ دو چادر میری بھی ہیں، نکلوں میں پیلا پیشاب آتا ہے تو تمہیں رنگ کو فرق پیلا ہو۔ یہ مذاق ہے جناب والا، جس نے کہا جی یہ دو چادریں ہیں، یہ مراد ہے۔ تو جناب والا سچا مسیح دمشق میں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ دمشق میں مینارے کے پاس۔ جب مرزا کو یہ کہا گیا بھائی تم آنا ہے میں مسیح ہوں، کہ مسیح کے بارے میں ایک حدیث آیا ہے کہ وہ مینارے کے پاس آئے گا۔ اس نے کہا مینارہ ہم بنا لیتے ہیں، مینارہ ہم بنا لیتے ہیں، یعنی آن تو بعد اس نے جناب مینارہ صاحب مینارہ بنائیں گے، تسی چندہ دو یہ مینارہ بنا لیں گے۔ 1901 میں مرزا قادیانی نے غالباً 1903 میں اس نے مینارہ بنانا شروع کیا، چندہ کار کے، اور اس کا نام کیا رکھا جی؟ مینارۃ المسیح۔ مینارۃ المسیح ایک مرزا نے بنانا شروع کیا، اور مرزے کی زندگی بھی کہ مینارہ کوئی نہ بنیا ہو، تمہاری یہ درخواست دے دیتی بھائی ساری بےپتی ہوتی ہے کہ مرزا فوت ہو گیا تو مجھے مرد کو بعد مکمل ہے۔ سچا مسیح مینارے کے پاس آئے گا، اور مرزے نے مینارہ کب بنانا شروع کیا جی؟ وہ تو سنی ہوئی ہے نا کہانی کو ملنگ کی۔ ملنگ لوٹا لے کر جاتا تھا، قبض اس کو بڑی سخت تھی، یقین کھاتا تھا، اور لوٹے کو سراغ تھا، بیٹھے رہتا، جب وہ ملنگ پیشاب کرتا تو لوٹا خالی ہو جاتا۔ اب وہ پریشان تھے، یار لوٹا پہلے فارغ ہو گئے۔ ملنگ نے کہا اب میں نے علاج سوچ لیا ہے، آئندہ کے لیے میں استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ مینارہ بعد میں اور میں پہلے آ گیا۔ تو یہ اس کی حالت ہے جناب۔ اچھا جی، سچا مسیح جو ہے وہ مینارہ اس نے 1903 میں بنانا شروع کیا۔ سچا مسیح جو ہے وہ حج کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ لَيُحِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، فجر روحاء سے آپ احرام باندھیں گے اور لبیک پڑھیں گے۔ تو مرزے کو جناب لبیک پڑھنا نصیب ہوئے، احرام باندھنا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ سچا مسیح جہاد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے۔ اور مرزا قادیانی نے کیا کہا ہے کہ جہاد کرنا حرام ہے۔ اصل یہ آیا ہی اس لیے تھا، انگریز نے اس کو اٹھایا ہی اس لیے تھا تاکہ جہاد کا کیا کیا جائے؟ ختم۔ انگریز چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ تو مرزا نے نام آ کر کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا پیار، دین کے لیے حرام ہے اب قتل و قتال۔ اس نے کہا آج کے بعد جہاد کرنا ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا مقصد تھا، اور جہاد کی اس نے مخالفت کی ہے۔ تو حالانکہ سچا مسیح کیا کرے گا؟
جہاد کرے گا. اس نے تو جہاد کی مخالفت کی ہے جناب. سچے مسیح کے دور میں عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا نا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. عیسائیوں کا خاتمہ ہوگا. اور مرزا کے دور میں عیسائیوں کا خاتمہ ہوا یا ترقی ہوئی؟ ترقی ہوئی جناب والا. سچا مسیح دجال کو قتل کرے گا. اس کو جی دجال کو قتل کرے گا. مرزا نے دیکھ مکی کی نہیں ماری کہ تو اس میں جناب قتل کیا کہ حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ تو کسی دجال کو قتل کرتا ہے. سچا مسیح روضہ رسول میں دفن ہوگا. بعض روایات میں یہ بات ہے کہ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِهِ. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہے روایت میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم میرے پاس دفن ہوں گے. تو مرزا کہاں دفن ہے؟ یہ قادیان کے قبرستان میں دفن ہے. تو معیار نبوت کو دیکھا تو مرزا نبی ثابت نہیں ہوتا. معیار مسیحیت کو دیکھا تو مرزا مسیح ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ معیار مہدویت کو دیکھیں، مہدی حضرت مہدی الگ بندہ ہے، حضرت عیسیٰ الگ بندے. مرزا کہتا ہے میں بھی مسیح بھی، میں آتے مہدی بھی ایک شہوان پر ہوتا. حضرت مہدی جو ہے وہ سید خاندان سے ہوں گے. تو مرزا کہہ رہا ہے جناب لوگل خاندان میں سے ہے. حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا. مرزے کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. مرزے کے ابے کا نام کیا ہے؟ غلام عبداللہ. حضرت مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. مرزے کی اماں کا نام کیا ہے؟ جناب بی بی. حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کرو. لوگ ان کو پہچان لیں گے. اور مرزا قادیانی نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. حضرت مہدی پھر مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے. وہ روایات میں آتا ہے مکے سے مدینے، مدینے سے جناب پھر مکے آ جائیں گے. پھر جناب والا وہاں بیعت کریں گے. تو مرزا کو مکے مدینے جانا نصیب بھی نہیں ہوا. حضرت مہدی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیں گے اور مرزے کو وہاں جانا نصیب بھی نہیں ہوا. حضرت مہدی جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے. حضرت مہدی باقاعدہ جماعت بنائیں گے اور وہ جماعت کیا کرے گی؟ اس لیے جو لوگ توجہ فرمائیں، آج کوئی بندہ بھی، میں ہوں یا آپ ہو، کوئی بندہ بھی ہو، ہمیں جہاد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے نا، یا ہمارے جہادی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے جی؟ دجال. ہوں نہ تو کوئی نہیں کہا تھا میں دجال کا ایجنٹ ہوں، جتنا تو سوال کرنا میں آتا. لیکن یہ نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. دجال کو کس ذریعے ماریں گے؟ جہاد کر کے. حضرت مہدی بھی کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. تو مرزا نے جہاد کیا ہے تو نابرابر، تو یہ مہدی کیسے بن سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی ساری باتیں توفیق عطا فرمائے. اس کورس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا اپنا عبد الواحد صاحب اور ان کے صاحبزادگان انہوں نے بہت بڑی دلچسپی لی ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ دی ہے اور یہ انتظام کیا ہے. ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بہترین بدلہ قیامت والے دن جنت کی صورت میں عطا فرمائے. کسی اور جگہ دے اتنے بھی آسان تسی موقع دیو، جگہ دیو، انتظام تہاڈا ہوسی، خرچہ ساڈا ہوسی. ہم وہاں بھی یہ کورس کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ ہمیں اتنا کرایہ دو، یہ تو وہ بات نہیں ہے جناب. تو انہوں نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا، ان کا بہت بہت شکریہ ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ کتابیں بھی آپ کو دینی ہے، سندے بھی دینی ہے، اور یہ اب آپ بتائیں نماز کی بات کر دیں جی تو نماز کے بعد کوئی اور کام ایسا تاڑی بیٹھے وہ بعد میں کر لیں گے. 5